بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کراچی میں جامعہ صدیقیہ ناطقان گوٹ شاہ فیصل کالونی میں سماعی امتحانات مکمل ہوئے تو چند دن کی چھٹی تھی، تو ہم نے سوچا کہ حضرت شیخ پیر طریقت حافظ الافقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ان کی زیارت کر لی جائے۔ تو کراچی سے میں اور میرے ساتھ میرے بھانجے ہیں حافظ زاہد مقبول، اور میرے بیٹے ہیں حافظ حمزہ شفیق، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے حافظ سویٹس کے مالک ہیں جناب بھائی راشد صاحب۔ ہم کراچی سے آئے اور یہاں لاہور سے ہمارے بھائی عباس صاحب ہیں اور ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں الکاف میں حافظ ابراہیم صاحب زیرہ میدو کی زیارت کے لیے۔ تو الحمدللہ یہاں اس ادارے کی چونکہ بالکل جب اس جگہ کو خریدا گیا تھا تو میں اس وقت موجود تھا اور اس کی بنیادوں میں حاضر ہو چکا تھا۔ اس وقت میں بے انتہا پریشانی تھی کہ اس ادارے کی جو قیمت طے ہوئی تھی مکان کی وہ ادا کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ الحمدللہ آج میں نے یہاں دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ اس کی قیمت ادا ہو گئی بلکہ ادارہ کئی منزلہ بن چکا اور 15 کلاسیں اس وقت میں یہاں حفظ کی قائم ہیں۔ ہم نے بچوں کی تلاوت سنی بہت خوبصورت لہجے میں اور بہت عمدہ تلفظ کے ساتھ بچوں نے تلاوت کی۔ مزید اس میں بہتری لانے کے حوالے سے کافی دیر تک ہماری مشاورت بھی ہوئی۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اضافی خوشی یہ ہوئی کہ یہاں صرف حفظ اور ناظرے کی تعلیم ہی نہیں بلکہ مختلف خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ وہ علماء، نوجوان علماء خصوصاً جو اپنے مستقبل کو عصر حاضر کے تقاضے کے تحت بہتر بنانا چاہتے ہوں، ان کے لیے یہاں 6 مہینے کا کورس کروایا جا رہا ہے، اور عالمی سطح پر انسانیت کی فلاح اور خدمت کے لیے الکہف کے عنوان سے ان کا دفاعی ادارہ ہے۔ اس میں بھی مختلف مقامات پہ کام ہو رہے ہیں۔ اس میں مکاتب قرآنیہ اور دینی مدارس چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ پر مساجد یہ بنائی جا رہی ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت حافظ ابراہیم صاحب زیرہ میدو کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، اور یہ سب کچھ ہمارے حضرت والا کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ پیر طریقت حضرت مولانا حافظ الافقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کے فیض کو مزید عام فرمائے، اور ان حضرات کے جو مستقبل میں بہت سارے عزائم ہیں اللہ تعالیٰ ان عزائم میں ان کی مدد فرمائے۔ یقیناً یہ سارا کام یہ خود نہیں کر رہے بلکہ بہت سارے معاونین ہیں ان کے ساتھ۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ کئی علاقوں میں انہوں نے سستی روٹی دینے کا، اس دور میں جب کہ 20-30 روپے میں ایک روٹی عام بازاروں میں مل رہی ہے، یہ 5 روپے کی روٹی جو ہے مستحق افراد تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ کئی جگہ پر یہ کام ہو چکا ہے۔ تو جو معاونین ان کے ساتھ شب و روز چل رہے ہیں اور اپنی جانی اور مالی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔